ہم بھی فیڈرل حکومت بھی، چونکہ 18ویں ترمیم کے بعد یہ سارے جو ایشوز ہیں یہ ان کو پروونشل گورنمنٹس ڈیل کرتی ہیں، تو ہم نے یہ دیکھا ہے کہ اوپر سے جو چیز نظر آتی ہے اس کے اوپر تو کام تھوڑا بہت ہوا ہے، لیکن جو اصل چیز ہے جو کہ باطن ہے، انہوں نے ظاہر پہ توجہ دی اور باطن کو بالکل اگنور کیا ہر لحاظ سے۔ اس کے بعد پرائم منسٹر نے جو ہماری یہ ہاؤسنگ کی اسکیم ہے نیا پاکستان ہاؤسنگ، اس پہ بڑی اطمینان کا اظہار کیا، کیونکہ ہم دیکھ رہے ہیں کہ کافی پذیرائی مل رہی ہے۔ جو تعمیراتی شعبہ ہے اس میں قیمتوں میں بھی پراپرٹی کی پرائسز ایکٹیویٹی شروع ہو گئی ہے، اور یہ کافی قابل اطمینان اور تسلی بخش بات ہے، کیونکہ کنسٹرکشن ایک ایسی انڈسٹری ہے جو کہ آپ کی پوری اکانومی کو آگے لے جا سکتی ہے۔ اس کے بعد جو آپ کی انٹرسٹ کی بات تھی، میں یہاں پہ یہ ضرور کہوں گا کہ جس طرح کی انٹرسٹ اور جس طرح کی برہمی کا اظہار پرائم منسٹر صاحب نے کیا، وہ کیا تھا آپ کے حوالے سے، کیونکہ پچھلی کیبنٹ میں بھی آپ کو یاد ہوگا، اور میں نے یہاں کے کہا بھی تھا کہ آپ کے جو پیسے ہیں وہ انشاءاللہ جو بقایا جات ہیں میڈیا کے وہ عید سے پہلے مل جائیں گے۔ تو انہوں نے سختی سے منسٹریز کو یہ انسٹرکشن دی تھی کہ جو جو ان کے ذمہ بقایا جات ہیں وہ پی آئی ڈی کو دیے جائیں، سو دیٹ ہم ان کی پیمنٹس ریلیز کر سکیں۔ اس میں کچھ پروسیجرل ایشوز کی وجہ سے وہ کام مکمل طور پہ نہیں ہو سکا آج تک، لیکن پرائم منسٹر صاحب نے بڑی ناراضگی کا اظہار کیا کہ میڈیا کے جو ہمارے ساتھی ہیں ان کے لیے ہم کیسے جو ہے تو پیمنٹس اتنی ڈیلے کر سکتے ہیں، بیکاز اس میں جو ہے تو صرف مجھے معلوم ہے کہ یہ پیسے صرف آپ کے لیے نہیں ہے یا جو میڈیا کے صحافی ہیں ان کے لیے نہیں ہے، بلکہ ان کا ایک انڈائریکٹ تعلق بنتا ہے، کیونکہ اسی وجہ سے کچھ کیا بلکہ اکثر چینلز یا اخبارات نے اپنے امپلائیز کو تنخواہیں نہیں دی ہے، اور یہ چیز ہمارے لیے بڑی تکلیف دہ ہے، اور پرائم منسٹر صاحب نے اس پہ بہت اس کا زور دے کر کہا کہ یہ ہم کر ہی نہیں سکتے، یہ ہماری اخلاقی ذمہ داری بڑھتی ہے، یہ کوئی ہمارا احسان نہیں ہوگا ان پر، ان کا یہ ہے ان کو جو پیمنٹس ہیں وہ فوراً ریلیز کی جائیں، اور جو انہوں نے اپنے ایسے پی ایم جو کہ بڑی اس میں وہ بھی بہت دلچسپی لے رہے ہیں، تو ہم یہ امید کرتے ہیں، میں یہ ضرور کہوں گا کہ انشاءاللہ عید کے فوراً بعد جو ہے نا ہم اس مسئلے کو مکمل طور پہ حل کریں گے۔ اس کے بعد جو پیٹرول کی قلت جو ہوئی تھی گزشتہ ماہ، اس کے لیے ایک تحقیقاتی کمیشن بنایا گیا ہے جو کہ ان ساری وجوہات پہ انویسٹیگیٹ کرے گا، تاکہ ہم آئندہ جو ہے تو ہماری یہ کرائسس آ نہ سکیں، اور جو بھی کنسرن لوگ تھے ان کے خلاف ایکشن لیا جائے۔ اور اس کمیشن میں ایڈیشنل ڈائریکٹر جنرل FIA شامل ہوں گے، ابوبکر خدا بخش صاحب بطور چیئرمین، اٹارنی جنرل کے نمائندے، IB اور FIA کے نمائندے، ڈائریکٹر جنرل اینٹی کرپشن پنجاب، سابق DG آئل اینڈ پیٹرولیم ڈویژن راشد فاروق، اور CEO پیٹرولیم انسٹیٹیوٹ آف پاکستان عاصم مرتضیٰ پر مشتمل ہوگا۔ پھر جو ایجنڈا نمبر 3 تھا وہ یہی تھا کہ آپ جانتے ہیں کہ جو یورو 5 کی جو پیٹرول کا ایک کوالٹی کے مطابق ایک ہے جو کہ سارے ترقی یافتہ ممالک میں استعمال ہوتا ہے، جس میں بنیادی طور پر جو سلفر کی جو اس کی کمپوزیشن میں جو سلفر ہوتا ہے وہ کم ہوتا ہے، اور اس سے آپ کی جو یہ ماحولیاتی آلودگی پہ بہت فرق پڑتا ہے۔ اور ایک عام پیٹرول اور اس میں فرق یہ ہے کہ اس میں میکسیمم 10%، اگر دوسرے میں 100% ہے تو اس میں 10% یہ کلائمیٹ کے لیے، ماحول کے لیے بہتر ہے۔ اس کے لیے
جو کیبنٹ کمیٹی آن انرجی تھی اس نے پچھلے ماہ اس پہ فیصلہ کیا تھا کہ فوراً ہمیں وہ انٹروڈیوس کرنا چاہیے، لیکن کچھ ریفائنریز اور کچھ اس میں جو لاجسٹیکل ایشوز ہیں ان کو مدنظر رکھتے ہوئے انہوں نے ریکویسٹ کی تھی کہ اگر یہ ہونا تھا اس مہینے کی 1 اگست سے، لیکن اس میں 1 مہینے کی ایکسٹینشن دی گئی ہے کہ 1 سپٹمبر سے اس کو لاگو کیا جائے۔ پھر اس کے بعد کابینہ نے اقتصادی رابطہ کمیٹی کے 22 جولائی 2020 کے لیے کی گئے فیصلوں کی توثیق کی، جس کی تفصیل میں آپ کو دے دوں گا۔ اور اسی طرح ایک اور اہم جو مسئلہ ہے وہ ہے، مسئلہ تو نہیں ہے لیکن بنا دیا گیا ہے، ایک ماحول پیدا کر دیا گیا ہے، اور یہ ماحول ان لوگوں نے پیدا کیا ہے جو کہ ہوڈنگ بھی کرتے ہیں اور جو کہ اسمگلنگ بھی کرتے ہیں، لیکن وہ ہے آٹا اور چینی۔ اس کے لیے وہ کہ ذخائر بالکل مکمل موجود ہیں، بالکل کوئی ایسی بات نہیں ہے جس میں کہ ہم کہیں کہ ہم کچھ سٹاکس کی کمی ہے، ایسی بات بالکل نہیں ہے۔ اوبیسلی جو گندم کی جو ہماری ریکوائرمنٹ تھی اس میں تقریباً 1.5 ملین ٹن کا جو ہے وہ گیپ تھا، لیکن اس کو پورا کرنے کے لیے چونکہ یہ تو ہر جو سندھ کے پاس ہے ان کے پاس بھی گندم کے ذخائر موجود ہیں، پنجاب کے پاس بھی، اور اسی طرح خیبر پختونخوا۔ اسمگلنگ تو ہونے رہی ہے اس وقت، بیکاز اس وقت آلریڈی جو بارڈر پہ جو سچویشن ہے، جو طورخم کا بارڈر ہے وہاں پہ آلریڈی، اور وہ افغان ٹریڈ کی اتنی زیادہ کنجیشن ہے کہ وہاں سے تو ہو نہیں رہی ہے، لیکن بنیادی طور پہ سندھ ہے وہ ریلیز نہیں کر رہا، انہوں نے اپنے بارڈرز بند کیے ہوئے ہیں، اور اسی طرح جو پنجاب ہے تو وہاں پہ بھی آٹے کی فراہمی اور جو اس کو جو آٹے کی ملوں کو، فلار ملز کو جو گندم مہیا کی جا رہی ہے 1475 روپے میں، اس کے ساتھ ساتھ کوئی 6 ارب روپے کی سبسڈی پنجاب حکومت دے رہی ہے کہ قیمتیں بڑھے نہیں، اور وہی 860 سندھ میں بھی 1300 کے قریب پرائس ہے، اور خیبر پختونخوا میں بھی 1200 کے قریب ہے۔ تو اس چیز کو بڑی باریکی سے دیکھا جا رہا ہے، اور وہ اقدامات لیے جا رہے ہیں کہ آنے والے دنوں میں یہ جو 1.5 ملین ٹن کا جو ایک ڈیفیسٹ ہے، اس کے لیے پرائیویٹ سیکٹر، پبلک سیکٹر وہ امپورٹ کی اجازت دی گئی ہے انسینٹیوز کے ساتھ، تو وہ بھی انشاءاللہ اس ماہ تک، وہ بھی اگلے ماہ تک آ جائے گی، وہ تو اس لیے کوئی سپلائی اینڈ ڈیمانڈ پر کوئی ایشو نہیں ہے۔ اور ہم صرف یہ ضرور کہیں گے کہ قوم کو بھی نظر رکھنی چاہیے کہ وہ لوگ جو ذخیرہ اندوزی کرتے ہیں، وہ لوگ جو کہ مارکیٹ سے کھیلتے ہیں، ہم ان کی اس پہ جتنی بھی ڈسٹرکٹ ایڈمنسٹریشن ہے وہ اس کو بھی انسٹرکشن دی گئی ہیں کہ اس چیز کو بڑی سختی سے دیکھے۔ پھر آخر میں میں یہی کہنا چاہوں گا کہ جو بنیادی طور پہ جو کووڈ ہے، جس میں ایک آئٹم ڈسکس ہوا جس میں کہ کابینہ نے اور وزیر اعظم صاحب نے بھی بڑے اطمینان کا اور اس کا تسلی کا ایک پیغام دیا، اور وہ یہی تھا کہ جس طرح آپ جانتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کے فضل سے اور جو حکومت کی ایک بڑی افیکٹو حکمت عملی تھی اسمارٹ لاک ڈاؤن کی، وہ کارآمد ہو رہی ہے، لیکن ساتھ ہی ساتھ میں ایک بہت بڑا ڈینجر یہ ہے کہ ہم نے یہ بھی دیکھا ہے کہ کئی ملکوں میں یہ چیز نیچے یعنی آ کے اور پھر بد احتیاطی سے وہ پھر اوپر گئی ہے۔ تو ابھی ہماری عید الاضحیٰ آ رہی ہے، تو آپ کی وساطت سے عوام سے ہم اپیل کریں گے کہ وہ سختی کے ساتھ ان ایس او پیز پہ عمل درآمد کریں، کیونکہ یہ وبا ابھی ختم نہیں ہوئی ہے، اور اگر ہم نے پچھلی عید کی طرح اگر بے احتیاطی کی، غیر ذمہ داری کا ثبوت دیا، تو یہ چیز ہمیں پھر بہت بڑا نقصان دے سکتی ہے۔ اس لیے ہماری ملک کی لوگوں کے لیے، اس ملک کی معیشت کے لیے یہ بہت ہی اہم ہے کہ یہ کچھ دن ہیں، کوئی بہت بڑی بات نہیں ہے اگر آپ گھر میں رہیں اور جتنے ایس او پیز ہیں ان پہ عمل درآمد کریں، تو ہم اس وبا کو تقریباً جو ہے اس کو ہم نیوٹرلائز کر سکتے ہیں۔ تو یہ ایک بہت ہی اہم پیغام ہے جو میں
میں دینا چاہتا ہوں اپنی حکومت کی طرف سے عوام کے لیے کہ عید پہ بہت ہی زیادہ ذمہ داری کا ثبوت دیں، کیونکہ عید ہے، اس کے بعد محرم ہے، تو تمام لوگوں سے یہ ریکویسٹ ہے کہ اس کو برائے کرم بڑا ہی آپ سیریسلی لیں اور اس میں کوئی بد احتیاطی نہ کریں. بہت شکریہ جی. سر پہلے تو آپ نے جو کووڈ کے بارے میں کہا، اس میں تو واقعی یقین کرنے والی بات ہے کہ پاکستان میں باقی ملکوں کے بارے کے حساب سے بہت اچھی کنڈیشن ہے. دوسرا یہ کہ کووڈ جیسے جیسے ختم ہو رہا ہے تو آپ دیکھیں کہ اپوزیشن بھی مختلف ہوتی جا رہی ہے، اور لاہور میں مولانا فضل الرحمان کی شہباز شریف سے ملاقات ہوئی ہے، اور اس کے بعد شہباز شریف بلاول بھٹو سے بھی ملنے والے ہیں. آپ اس گٹھ جوڑ کو کس نظر سے دیکھتے ہیں؟ دیکھیں، پہلی بات تو یہ ہے کہ کووڈ کے سلسلے میں جس طرح کے اپوزیشن اور خاص طور پہ سندھ حکومت نے جس طرح سے ایک غیر یقینی ایک کنفیوژن پھیلانے کی کوشش کی، اور انہوں نے کورونا پہ بھی سیاست کی، میں یہ سمجھتا ہوں کہ ان کو اب اس چیز کا احساس ہو گیا ہوگا، لیکن اس کا وہ برملا اظہار کریں اور مانیں کہ ان کی جو اسٹریٹجی تھی وہ غلط تھی، وہ پائیدار نہیں تھی، اور حکومت کی اس کامیابی کو تسلیم کرے. دوسری بات کہ یہ مل رہے ہیں، اور سنیں آج مل رہے ہیں بلاول بھٹو، اور نہیں وہ تو مل چکے ہیں، نواز شریف کے ساتھ مل رہے ہیں، شہباز شریف کے ساتھ مل رہے ہیں. تو اس کے بارے میں کیا کہہ سکتا ہوں؟ میں یہی کہہ سکتا ہوں کہ ان دونوں کے بغل میں چھری ہے اور منہ میں رام رام ہے، تو اس کا کچھ بننا نہیں ہے. جی سید صاحب، میں سید کی بات کرنے سے آپ جس طرح کراچی کا آپ نے دکھ بھری اس میں رات میں ذکر کیا، کیونکہ کراچی ہمارا بہت بڑا شہر ہے. جی جی. اور پچھلی دفعہ بھی آپ کے ساتھ ہی علی زیدی صاحب یہاں موجود تھے، انہوں نے شاید کہا تھا کہ میں اس کو کراچی کے مسئلے کو میں جا کے حل کرتا ہوں. اس بات کو 5-6 ماہ ہو گیا. اگر وہ مسئلہ حل ہوا ہوتا تو آج یہ جو کراچی میں کشتیاں چلی ہیں، یہ کشتیاں نہ چلتی. پہلی بات. دوسری بات یہ ہے کہ آپ کو یاد ہوگا کہ کراچی میں لوک شہری کے حوالے سے میں ہر دفعہ آپ سے ایک چیز میں پوچھتا ہوں، مگر پچھلی دفعہ بھی آپ نے کہا کہ ابھی 2-4 دن میں یہ ٹھیک ہو جائے گا، مگر ابھی تک بدستور ویسے کے ویسے ہی ہے. تیسرا آپ نے ذخیرہ اندوزی کی بات کی. ذخیرہ اندوزی کے لیے جو لوگ کر رہے ہیں، اب وہ پبلک اگر آپ کو بتائے گی تو جو آپ کی ایجنسیز اور آپ کی ایڈمنسٹریشن ہے وہ کیا کر رہی ہے؟ وہ سو رہی ہے. دیکھیں جی، یہ تو کلیکٹیو ہوتا ہے، اس میں کبھی میں نے یہ نہیں کہا یا یہ مقصد نہیں تھا. مقصد یہ ہے کہ عوام سے زیادہ ادارے ہر جگہ پہ پہنچ نہیں سکتے، اور ادارے اگر اپنا کام نہیں بھی کر رہے ہیں تو عوام کو تو چاہیے کہ وہ ایک سوشل رسپانسبلٹی کے طور پہ وہ بھی کوآپریٹ کریں. میں یہ نہیں کہہ رہا کہ یہ وہ صرف وہی کریں، ادارے ہیں وہ بھی کریں گے، لیکن ساتھ میں اگر عوام کی کوآپریشن ہو تو وہ بہت ہی ایک افیکٹو طریقے سے کام ہو جائے گا. دوسری بات یہ کہ آپ نے کہا کہ علی زیدی صاحب بھی بیٹھے ہوئے تھے. دیکھیں، فیڈرل حکومت اور جو پروونشل حکومتیں ہیں، ان کے اپنے اپنے رولز ہیں اور ان کی اپنی رسپانسبلٹیز ہیں. یہاں تک ہم نے تو جو آئینی جو ذمہ داری وفاق کی ہے، اس کے لیے ایک کیس جو کہ سندھ ہائی کورٹ میں بھی ہے، تو آج اس کی بارے میں بھی انسٹرکشن دی گئی ہے کہ اٹارنی جنرل سے یہ ریکویسٹ کی گئی ہے کہ وہ جا کے اور اس کیس کو آگے بڑھائیں، اور اس کی تاکہ جو رول ہمارا جو آئینی رول ہے وہ ہم اپنا ادا کر سکیں. لیکن یہ بنیادی ذمہ داری جو ہے وہ سندھ حکومت کی ہے. اب آپ دیکھیں، سندھ حکومت، یہ ان کا کراچی ایک ایسا شہر ہے جو کہ بہت اہم ترین ہے. وہاں پہ ایک تو ہر قومیت کے لوگ وہاں پہ ہیں، اور سارے پاکستان کا ہے کراچی. تو سندھ حکومت کو چاہیے کہ وہ اپنے فرائض ادا کرے، اور ان کی پہلی رسپانسبلٹی ہے ان کی. وہ کدھر ہیں؟ ابھی نظر نہیں آتے، ورنہ تو روز 6 بندے بیٹھ جاتے تھے، پریس کانفرنس کرتے تھے اور وفاقی حکومت پہ حملے کرتے تھے. بجائے اس کے وہ ادھر سندھ میں اپنے کام پہ توجہ دیں اور عوام کی جو ضروریات ہیں یا عوام کی جو مشکلات ہیں اس کو حل کریں. صرف باتوں سے تو نہیں ہوگا. جی، یہ لوگ پوچھ رہے ہیں کہ ریٹ آف گورنمنٹ کہاں ہے. ریٹ آف گورنمنٹ سے مراد یہ نہیں کہ گورنمنٹ کی مہنگائی کے سلسلے میں پرائز کنٹرول کمیٹیاں ہوتی تھی. اب 2300 روپے من پہ آٹا چلا ہے، اور 4 روپے نان کی قیمت اور 2 روپے روٹی کی قیمت ہے، 10 روپے دہی کا دودھ کا پڑ گیا. سر بات یہ ہے کہ
क्या गवर्नमेंट ने कोई ऐसा मैकेनिज्म नहीं बनाया, कहीं स्मगल भी नहीं हुई कंदम, और 2.4 मिलियन टन हदफ से भी 1.5 मिलियन टन कम है, लेकिन हदफ एक्चुअली है ही 2.4 मिलियन जो हमारी खपत है। लेकिन इसके बावजूद क्या गवर्नमेंट की एजेंसी या गवर्नमेंट की रोड गवर्नमेंट कोशिश कर रही है, लेकिन क्या उनको पूछने वाला कोई नहीं कि लोग पहले वेट करने के सबको पता है किसका कहाँ दखीला होनी चाहिए। दूसरी चीज सर, ये जो घटनाओं का अभी तक लॉकडाउन है, ये मैं आपको ताजरों का जज्बात आज तक पहुँचा रहा हूँ। उन्होंने ये कहा कि हमने बहुत सारे एडवांस चेक देके उधार पेमेंट ली है, हमें अगर 15-20 दिन पहले पता होता कि इतना लंबा लॉकडाउन होता तो हम ना लेते। इसकी वजह से हमारा सालों पर कारोबार तबाह हो रहा है, लोगों को पेमेंट्स नहीं कर सकेंगे। इसके लिए आप सर सप्लीमेंट्री क्वेश्चन मेरा है कि प्राइस कंट्रोल क्वालिटी कंट्रोल बिल्कुल नहीं है, इस पर खसूसी तवज्जो दी जाए। ये चीज़ जो हुकूमत की जड़ों में बैठ जाती है, बहुत सारे हुकूमत 1000 अच्छे काम कर रहे हैं, लेकिन 2 बुरे काम जो है वो हाईलाइट होंगे। दूसरा ये कि सिर्फ हुकूमत की गफलत से, करप्शन से अरबों रुपए का नुकसान हुआ, करोड़ों इंसान मुतासिर हुए, लाखों बीमार हुए, दर्जनों की अमवात हुई। क्या सिंध हुकूमत इस जुर्म में जवाब से बालातर है, एहतसाब से बालातर है, कानून से बालातर है? नहीं जी, बिल्कुल नहीं। ये हम जाहिर है कि पार्लियामेंट में भी इस पे बात होगी, नेशनल असेंबली में भी, सेनेट में भी, और मेरा अपना ये यकीन है कि जो सिंध की प्रोविंशियल असेंबली है वहाँ पे भी ये सवालात वहाँ के जो नुमाइंदे वो ज़रूर उठाएंगे। और आप सही कह रहे हैं कि उनको ये जो इतनी जो एक ऑलरेडी कोविड की एक उससे हम अभी निकले नहीं हैं और ऊपर से इस तरह की उफ्ताद आ पड़े, तो उससे ज़ाहिर है कि जो शहरी हैं और जो अवाम है उनकी तो हालत नागुफ्तगो हो जाती है। तो बिल्कुल सिंध हुकूमत जिम्मेदार है, सिंध हुकूमत जवाबदेह है और उनको वॉर फुटिंग पे कराची के लोगों को रिलीफ देने के लिए इकदाम करने होंगे। दूसरी बात यह है कि आपने बात की आटे और ये जो इस किस्म के एसेंशियल आइटम्स हैं इनकी कीमतों की। जाहिर है जी, देखिए बात यह है कि जहां तक हुकूमत का ताल्लुक है, हम पूरी देखिए प्राइम मिनिस्टर साहब, मैं कल उस कमेटी में मैं भी शामिल था कि चीनी और आटे की जो सप्लाई है, जो उनकी कीमतें हैं, उस सारे का वो जाती तौर पे वो उस पे उनकी नज़र है और वो इस बात से बिल्कुल बाखबर हैं कि किसी भी पॉलिटिकल हुकूमत में जब चीज़ों की कीमतें बढ़ती हैं तो जाहिर है कि उसका जो है तो डायरेक्ट इफेक्ट उस गवर्नमेंट को होता है, मतलब आवाम को तो होता ही होता है, लेकिन उसका कोई तारीफें तो नहीं करते हैं जिस तरह आप कर रहे हैं। तो मैं आपको ये यकीन दिलाता हूं कि हम इसको बड़ा सीरियसली ले रहे और हम ये पूरी जो भी चीफ सेक्रेटरीज थे सारे सूबों को, उनको भी कल बुलाया हुआ था, जो भी चीफ मिनिस्टर्स हैं रिस्पेक्टिव, उनको भी ये कहा गया है कि उन्होंने ये इंश्योर करना है कि क्वालिटी का आटा, ये भी नहीं है कि वो चोकर हो और कम कीमत पे, यानी यही 800-900 के दरमियान हो। अब मैं आपको बता रहा हूँ सिंध में 1300 रुपए वो है कीमत है गंदम की, खैबर पुख्तनख्वा में कोई 1214 रुपए और इधर पंजाब में तकरीबन 860, बिकॉज में हुकूमत सब्सिडाइज भी कर रही है। तो हुकूमत तो पूरी कोशिश कर रही है कि किसी तरह से ये आपको कम कीमतों में और क्वालिटी, सप्लाई और अवेलेबिलिटी, ये इन तीनों चीज़ों पे नज़र है। हमारी पूरी कोशिश कर रहे हैं, दिन रात कोशिश कर रहे हैं। उम्मीद ये है कि इंशाल्लाह हम ये इसको, और कुछ चीज़ भी है कि कुछ आपको पता है कि कुछ ऐसे लोग भी होते हैं जो कि जो ज़ख़ीरअंदोज़ जिनको हम कहते हैं, वो जब ये देखते हैं कि अगर कोई चीज़ में कोई गैप है डिमांड में, तो वो फिर उस चीज़ को रोक लेते हैं और वो कीमतें जब अवेलेबल नहीं होती हैं तो बढ़ा देते हैं। इसीलिए हुकूमत ने ये पूरे उस पे एतमाद के साथ जो भी गैप है उससे ज़्यादा हम इम्पोर्ट कर रहे हैं कि ये जो भी गैप है सप्लाई एंड डिमांड का, वो इंशाल्लाह पूरा हो जाए तो आपको कीमतों में एक ठहराव भी और नीचे की तरफ इंशाल्लाह आएंगी। बस यार, मैं नहीं, जरूरी सब सवाल है। हाँ, आप तो वॉकआउट नहीं कर गए थे। अच्छा, हाँ, इंफॉर्मेशन मिनिस्टर है और रेंजर आपका इदारा है, फेडरल गवर्नमेंट फंड है, सिर्फ की बात नहीं करना। जवाहरलाल के जमाने में भी रेंजर्स कभी किसी प्रेस क्लब में दाखिल नहीं हुई,
कराची प्रेस क्लब में रेंजर्स दाखिल हुई है एज ए इंफॉर्मेशन जिसके बाद पर क्या मौजूद है इन्वेस्टिगेशन का हुक्म देंगे। दूसरा आज नेवल क्लब का एक एजेंडा था कैबिनेट ने उसको रेगुलराइज करने का, उस पर कैबिनेट ने क्या डिसीजन किया है? और आपने खुद बताया कि जो गंदम और चीनी की जो सप्लाई है डिमांड सप्लाई में कोई गैप नहीं है, तो कैबिनेट को बताया गया जब गैप नहीं है तो प्राइस इंक्रीज क्यों? नहीं, गैप तो देखिए इस वक्त तो गैप नहीं है। हम तो ये कह रहे हैं कि जो 24.5 मिलियन टन पैदावार हुई है जो स्टॉक्स हैं और 27.5 हमारी डिमांड है, ठीक है, ये 1.5 मिलियन का जो गैप है, और ये नहीं कि वो गैप आ जाए, ये तो हम पूरी जो अपना जो साइकिल होता है उसकी बात कर रहे हैं। लेकिन हुकूमत फिर भी इस गैप को पूरा करने के लिए वो इंपोर्ट कर रही है, प्राइवेट सेक्टर को भी इंसेंटिव्स दिए हैं कि वो इंपोर्ट करें कि कमी ना हो, बिकॉज जब कमी होती है तो जाहिर है कि फिर तो रेट्स जाते हैं ना, ये तो आपको पता ही है, ठीक है। क्योंकि आप वो दूसरी बात आपने की जी, कराची प्रेस क्लब में दाखिल हुई है और ये बात तो आपको अभी उधर आपको जाना चाहिए, किधर लाहौर में, आप लाहौर में से चले हुए बिलाल भुट्टो साहब से पूछते हैं कि ये कैसे हुआ। फेडरल इदारा है सर। नहीं, फेडरल इदारा तो है, हुआ तो कराची में है ना। नहीं इंफॉर्मेशन नहीं बिल्कुल मेरा तो आप वो हैं, बात ये है कि मुझे तो इसकी बिल्कुल खबर है नहीं, लेकिन आप कहते हैं तो ये बिल्कुल ये तो बनता है पूछना सिंध हुकूमत से कि क्या वजूहात थी। अब आप मुझे वजूहात तो बता नहीं रहे, ना मुझे पता है, तो इसलिए मुझे चूंकि एक नामुकम्मल आपकी बात है तो उस पर मैं एक हतमी राय इसलिए नहीं दे सकता हूं कि क्या वजूहात थी उधर, रेंजर्स किस वजह से वहां पे गए, तो ये तफसीलात जब पता करेंगे तो उसके बाद ही मैं कह सकता हूं ना। ये तो नहीं कि कोई बंदा भाग के अंदर आया हो और फिर आप कहें कि जी वो फलाना क्यों आया था। देखिए उसमें जो नेवल क्लब था उस पर यही फैसला हुआ है कि जो कंसर्न लोग हैं, बिकॉज देखें कैबिनेट ये काम नहीं करती है कि वो किसी को वो करे अप्रूव करे या उसको निगेट, ये तो एक CDA का और उसका जो कंसर्न जो मेरा ख्याल है हुकूमत पंजाब का एक इदारा है डैम्स का, वो उनकी उसमें जो रिजेक्शन में ही आता है, तो वो इसके बारे में फैसला करेंगे। कैबिनेट जो है तो ये किसी एक कनाल के प्लॉट पे तो हम फैसला नहीं कर सकते। किस चीज की लॉकडाउन? देखिए ये तो अगेन हर सूबे की अपनी एक पॉलिसी है, हर सूबा अपने उसके ग्राउंड रियलिटीज डिफरेंट हैं, वो अपने उसके मुताबिक हालात के मुताबिक वो फैसले करते हैं और वो उनका हक बनता है और वो करेंगे। इस वजह से शायद आपको कुछ मुख्तलिफ फैसले नजर आए। सिर्फ ये है कि सिंध में चूंकि हमारी हुकूमत नहीं है, सिंध में वो जो भी फैसला करेंगे वो उनका हक बनता है। आप जानते हैं 5 अगस्त 2019 को हिंदुस्तान ने कश्मीर में जो कुछ किया था जी, अब 5 अगस्त 2020 दोबारा आ रहा है। प्राइम मिनिस्टर साहब कह रहे हैं कि मैं कश्मीरियों का सफीर हूँ। सर ये सिफारत जो है ना, ये लोगों को आधा घंटा खड़ा करने से या फला करने से ऐसा नहीं हो रहा है। अब 5 अगस्त 2020 दोबारा आ रहा है, गवर्नमेंट पाकिस्तान इस हवाले से क्या कर रही है सर? देखें पहले तो ये है कि हमने ये कहना कि जब प्राइम मिनिस्टर साहब ने कहा कि मैं कश्मीर का सफीर बनूंगा तो उन्होंने उससे बेहतरीन सफारत किसी ने की नहीं है। आप मुझे ये बताएं कि जब मौलाना फजलुर रहमान जो कि आज इतने वो घूम फिर रहे हैं, उन्होंने जो 10 साल या जितने भी थे उस वक्त उन्होंने, आपने पूछा उनसे कि उन्होंने कश्मीर के लिए क्या किया? कुछ भी नहीं किया। प्राइम मिनिस्टर ने जो सिर्फ एक तकरीर की यूनाइटेड नेशंस में, उसने उन्होंने अपनी सफारत का न सिर्फ हक अदा किया बल्कि अपना पहला कदम उठाया। कभी भी कश्मीर इतना इंटरनेशनल उस पर नहीं था, क्या लैंडस्केप पे नहीं था। कश्मीर की खबरें भी अपनी देने लगे थे लोग, उसको दोबारा से रिवाइव किया हमने। हम अभी जो 5 अगस्त है उसमें हमारे एक सीरीज ऑफ प्रोग्राम्स है, बल्कि हम उसमें पूरी कौम शरीक होगी, पूरी कौम, हुकूमत सिर्फ नहीं पूरी कौम शरीक होगी कि जो भी इंडिया ने किया है 5 अगस्त को उसकी हम भरपूर मजम्मत भी करेंगे। उसके लिए हमारे इतने प्रोग्राम्स हैं कि जो कि चलते रहेंगे, और हम जो है तो इंटरनेशनल लेवल पे हमारी एम्बेसीज, हमारी हुकूमत, हमारे जितने भी सफारतकार हैं वो इंटरनेशनली लिखने वाले वहां पे लिखेंगे
एक पूरा एक लंबा चौड़ा पूरा प्रोग्राम है जिसमें कि हम काफी ये तो कोविड आ गया है, वरना हम काफी हद तक हम कामयाब हुए हैं इंटरनेशनलाइज करने में इस कश्मीर के इशू को, और अभी हम इसको आगे ले जाएंगे। प्राइम मिनिस्टर साहब भी कश्मीर जाएंगे। जी नहीं, 5 को नहीं हो रहा। मुझे कल ही पता चला कि वो किसी वजूहात की वजह से वो वहां पे नहीं हो रहा, लेकिन प्राइम मिनिस्टर साहब भी जाएंगे और हमारा भी यहाँ पे एक खास स्पेशल सेशन होगा सेनेट का। हुकूमत की तरफ से ईद पैकेज भी बता दें सर। क्या चीज?